السلام علیکم دوستو، ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نیچے موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں تاکہ ہماری ویڈیوز باقاعدگی سے آپ کے پاس پہنچتی رہیں۔ ان میں 5000 سوار 2 قبیلوں ربیہ اور بنو مضر کے تھے، اور قیقاع نے جو 1000 سوار اپنے لیے منتخب کیے تھے یہ سب حجازی تھے۔ قیقاع خود بنو تمیم کے سپوت تھے۔ اس رات کی خوشیوں کے ہنگامے کے متعلق الاخبار الاطوال میں لکھا ہے کہ مجاہدین کے شور و غوغا نے سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص کو سونے نہ دیا۔ مجاہدین جو باتیں کر رہے تھے وہ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص تک پہنچ رہی تھی۔ وہ جان گئے تھے کہ مجاہدین اپنے اپنے قبیلے کی بہادری کی باتیں کر رہے ہیں۔ سعد رضی اللہ عنہ کے پاس 2 سالار بیٹھے ہوئے تھے۔ سعد رضی اللہ عنہ نے ان سالاروں سے ایک بات کہی جو لفظ بلفظ تاریخ میں محفوظ ہے۔ خیال رکھنا، سعد رضی اللہ عنہ نے کہا، اگر یہ لوگ اپنے اپنے قبیلے کی تعریفیں ہی کرتے رہے تو کرنے دو، مجھے نہ جگانا، آخر یہ دشمن پر غالب رہے ہیں۔ اگر خاموش ہو جائیں تو اچھا ہے، کچھ لوگ خاموش نہ ہوں تو بھی کوئی حرج نہیں، لیکن تم دیکھو کہ ان کا انداز بدل رہا ہے اور اپنی تعریفوں میں زیادہ بڑھ رہے ہیں اور دوسروں پر مفاخرت کا پہلو غالب آتا جا رہا ہے، تو مجھے جگا دینا کیونکہ یہ انداز خطرناک ہے۔ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص کی اس ہدایت میں اتحاد اور قومیت کا وہ عظیم اسلامی فلسفہ تھا جس نے قبیلوں میں بٹے ہوئے عربوں کو ایک قوم بنا دیا تھا، اور پھر یہ سبق ذہن نشین کرایا تھا کہ کسی قبیلے کو اور کسی فرد کو کسی بھی قبیلے اور کسی بھی فرد پر کسی بھی لحاظ سے فوقیت اور برتری حاصل نہیں۔ مجاہدین خوشگپیوں میں لگے ہوئے تھے جب قیقاع بن عمرو تمیمی ان میں سے اٹھ گئے۔ یہ شخص دن بھر کی لڑائی کا تھکا ہوا تھا، لیکن قوت ایمانی اور قوت ارادی کا یہ عالم تھا کہ وہ تر و تازہ لگتا تھا۔ اس نے اپنے 1000 سواروں کو ساتھ لیا اور دور کا چکر کاٹ کر ایک ایسے گھنے جنگل میں جا رہا تھا جہاں کھڈ نالے تھے۔ اس علاقے میں سے کسی کا گزر نہیں ہوتا تھا۔ وہاں جا کر قیقاع نے اپنے سواروں سے کہا کہ وہ گھوڑوں کی زینے اتار دیں اور آرام کر لیں۔ اب ان کی تعداد 1000 نہیں تھی، 100 سے کچھ زیادہ شہید اور زخمی ہو گئے تھے۔ انہیں قیقاع نے 10 حصوں میں تقسیم کیا، ان کے کمانڈر مقرر کیے اور انہیں بتایا کہ اگلے دن کی لڑائی میں وہ کیا کریں گے۔ اسی جنگل کے ایک اور حصے میں سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص کا بھتیجا ہاشم بن عتبہ اپنے ان 5000 سواروں کو جنہیں وہ شام سے اپنے ساتھ لایا تھا ہدایات دے رہا تھا۔ ان سواروں کو باقی لشکر سے الگ تھلگ اور چھپا کر رکھنا تھا، اور ان کی تعداد اب پورے 5000 نہیں تھی۔ اس دن کی لڑائی میں کچھ تعداد شہید اور زخمی ہو گئی تھی۔ جنگل میں سواروں کو چھپانا ایک دھوکہ تھا جو اگلے روز کی لڑائی میں فارسیوں کو دینا تھا۔ یہ دھوکہ قیقاع کے دماغ کی اختراع تھی۔ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص نے اس کی منظوری دے دی تھی۔ مورخوں نے مسلمان خواتین کو خصوصی خراج تحسین پیش کیا ہے اور ان کا ذکر خاص طور پر کیا ہے۔ ادھر کیمپ میں رات کو مجاہدین خوشیاں منا رہے تھے اور قیقاع اور ہاشم بن عتبہ اپنے سواروں کو ساتھ لے کر جنگل میں چلے گئے تھے۔ ادھر عورتیں میدان جنگ میں مشعلیں اٹھائے زخمی مجاہدین کو پانی پلا رہی تھیں، انہیں اٹھا رہی تھیں، اور جو چل نہیں سکتے تھے انہیں سہارا دے کر پیچھے لا رہی تھیں جہاں مرہم پٹی کا انتظام تھا۔ عورتوں کے جذبے اور جذبات کے اس قسم کے مظاہرے دیکھنے میں آئے کہ جوان سال عورت جو کسی مجاہد کی بیوی ہے ایک جوان سال مجاہد کو زخمی حالت میں پڑا دیکھتی ہے تو اسے یہ خیال میں آتا ہے کہ اس کا اپنا خامند کہیں زخمی پڑا ہوگا، یا ہو سکتا ہے وہ بیوہ ہی ہو چکی ہو۔ وہ اس مجاہد کو جو اس کے سامنے پڑا کراہ رہا ہے پانی پلانے بیٹھ جاتی، پھر اسے اپنے بازوں میں لے کر اسے اپنے جسم سے سہارا دے کر اسے پیچھے لاتی ہے۔ نہ اس عورت کو احساس ہے کہ یہ ایک مرد اور جوان جسم ہے، نہ مرد کو خیال ہے کہ یہ ایک جوان عورت ہے۔ جذبات دونوں کے مشترک ہیں اور ایک نقطے پر مرکوز ہیں، اور یہ نقطہ ہے اللہ۔ دونوں اللہ کی راہ میں محو جہاد، اور دونوں کے دلوں پر حق کا غلبہ ہے، اور دونوں باطل پر غالب آنے کے لیے وطن سے بے وطن ہوئے ہیں۔ کارزار حق و باطل میں مرد مجاہد کا خون بہتا ہے تو مجاہدہ اس کے زخم پر ہاتھ رکھ کر خون روک لیتی ہے کہ مجاہد اگلا مارکا لڑنے کے لیے زندہ رہے۔ یہی وہ راز تھا کہ 40,000 سوا لاکھ پر کیوں کر غالب آ رہے تھے۔ کوئی ماں ایک ہاتھ میں پانی کی چھاگل اور دوسرے ہاتھ میں مشعل لیے اپنے 2 بیٹوں کی تلاش میں گئی ہے تو اس کے کانوں سے کراہتی ہوئی نحیف سی آواز ٹکراتی ہے۔ ماں کے قدم رک جاتے ہیں۔ وہاں تو لاشوں پر لاشیں پڑی ہیں، کسی مرے ہوئے گھوڑے کے نیچے سوار دبا پڑا ہے، جمے ہوئے خون سے پاؤں پھسلتے ہیں۔ ماں کو پھر آواز سنائی دیتی ہے۔ ماں مشعل کی روشنی میں اسے دیکھ لیتی ہے، لیکن یہ اس کا بیٹا نہیں۔ پھر بھی ماں دوڑ کر جاتی ہے اور اسے پانی پلاتی ہے اور اپنے بیٹوں کو نظر انداز کر کے اسے اٹھاتی ہے اور مرہم پٹی کے لیے پہنچا دیتی ہے۔ وہاں کوئی ماں تھی تو وہ سب کی ماں تھی، کوئی بہن تھی تو وہ سب کی بہن تھی۔ زخمیوں کو اٹھانے اور لے جانے کا کام عورتیں ہی کیا کرتی تھیں، اور جنگ قادسیہ کے دوران عورتوں کا یہی کام کرنا کوئی نئی بات نہیں تھی۔ لیکن مورخوں نے اس جنگ کے دوسرے دن کے بعد زخمیوں کو اٹھانے اور پیچھے لے جانے کا خصوصی طور پر ذکر کیا ہے۔ عورتوں نے نہ صرف یہ کہ زخمیوں کو اٹھایا اور ان کی دیکھ بھال کی، حوصلہ بڑھانے کے لیے
بڑی پر اثر باتیں کی اور دلجوئی بھی کی۔ ایک یورپی وقائے نگار سائرے گیلی نے عرب کے 3 مورخوں کے حوالے سے لکھا ہے کہ عورتیں جب رات کو مشعلیں اور پانی کی چھاگلیں اٹھائے زخمیوں کو ڈھونڈتی، اٹھاتی، پانی پلاتی اور پیچھے لاتی پھر رہی تھیں، اس وقت وہ ایک جنگی ترانہ گا رہی تھیں جس کی گونج میں روح کو سکون دینے والا تاثر تھا۔ بہن موجود ہو تو بھائی زخموں کی پرواہ نہیں کیا کرتے۔ کسی کی بیوی کسی کے زخمی خامند کو پانی پلاتے کہہ رہی تھی، اللہ نے تمہارا خون قبول کر لیا ہے، تم نے تو ہاتھیوں کو بگا دیا ہے، اٹھو اور دشمن کے لاشوں کے ڈھیر دیکھو، یہ لو پانی پیو، آؤ پیچھے چلیں، ہم تمہارے اس احسان کا بدلہ کس طرح چکائیں گی، تم تو ہماری آبرو پر لہو لہان ہو گئے ہو۔ اور ایسے بے شمار الفاظ تھے جو عورتیں پھولوں کی طرح زخمیوں پر نشاور کر رہی تھیں۔ ادھر فارسیوں کے کیمپ میں رستم اپنے جرنیلوں اور ان سے چھوٹے کمانڈروں پر برس رہا تھا۔ وہ پہلے روز ہی مسلمانوں کا خاتمہ کر کے عرب کی سرحد میں داخل ہونے کا عہد کر کے آیا تھا، لیکن مسلمانوں نے اس کے لشکر کو 2 دنوں میں پورا 1 لاکھ بھی نہیں رہنے دیا تھا۔ وہ غصے سے پاگل ہوا جا رہا تھا۔ وہ معلوم نہیں کیا کر گزرتا کہ اسے اطلاع دی گئی کہ مدائن سے فوج آ رہی ہے۔ رستم خوش ہوا، خیمے سے نکلا اور دیکھا مدائن سے یزدگرد نے کمک بھیجی تھی۔ یزدگرد کو میدان جنگ کی خبریں پہنچ رہی تھی۔ مدائن وہاں سے گھڑ سوار کے لیے بمشکل 1 دن کی مسافت تھی۔ جو کمک آئی یہ یزدگرد کا ذاتی دستہ تھا جس میں منتخب سوار تھے، ایک سے بڑھ کر ایک تیغزن اور برچی باز تھا۔ اس دستے کی تعداد 2000 سے کچھ زیادہ تھی اور یہ پورے کا پورا زرہ پوش تھا۔ اس زرہ پوش دستے کے سالار نے رستم کو یزدگرد کا پیغام دیا، اے رستم، تمہیں بڑی مشکل سے جنگ پر آمادہ کیا تھا، تمہیں اتنا بڑا لشکر دیا تھا جو فارس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ تم نے عہد کیا تھا کہ تم عرب کو تباہ و برباد کر دو گے، لیکن مجھے اطلاعیں مل رہی ہیں کہ تمہارا اپنا لشکر تباہ و برباد ہو رہا ہے۔ میرے پاس یہی ایک دستہ ہے، اسے بھی بھیج رہا ہوں۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ سارے فارس کی نظریں تم پر لگی ہوئی ہیں، عبادت گاہوں میں تمہاری فتح کی دعائیں ہو رہی ہیں۔ یہ سوچ لو کہ قادسیہ سے تمہارے اتنے بڑے لشکر کے قدم اکھڑ گئے تو آگے مدائن ہے، مدائن گیا تو سب کچھ گیا۔ کیا تم بتا سکتے ہو کہ مسلمانوں میں وہ کون سی طاقت ہے جو تمہارے پاس نہیں؟ یزدگرد کو معلوم نہیں تھا، نہ رستم کو احساس تھا کہ مغیرہ رضی اللہ عنہ بن شعبہ آخری ایلچی تھے جو رستم کے بلاوے پر گئے تھے۔ رستم اس کوشش میں تھا کہ مسلمان کسی لالچ میں آ کر واپس چلے جائیں اور لڑائی تک نوبت نہ آئے، لیکن مسلمانوں کی طرف سے اسے یہی جواب ملتا تھا کہ اسلام قبول کرو یا جزیہ دو، اگر نہیں تو فیصلہ تلوار کرے گی۔ آخر مغیرہ رضی اللہ عنہ نے جا کر رستم کو ایسا مشتعل کر دیا کہ وہ لڑنے پر آ گیا تھا۔ اس وقت اس نے کہا تھا، میں کل سارے عرب کو تباہ کر دوں گا اگر اللہ نے چاہا تو۔ مغیرہ رضی اللہ عنہ نے کہا تھا، اگر اللہ نے نہ چاہا تو بھی، رستم نے کہا تھا۔ اب یزدگرد کو کون بتاتا کہ مسلمان اسی اللہ کی وحدت کا پیغام لے کر آئے ہیں اور یہی ان کی طاقت ہے، اور رستم کہہ رہا ہے کہ اللہ نے نہ چاہا تو بھی وہ سارے عرب کو تباہ و برباد کر دے گا۔ وہ اللہ کو چیلنج کر رہا تھا۔ اسی فارس کے کسرا نے اللہ کی وحدت کا پیغام جو اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا تھا پھاڑ کر اس کے ٹکڑے پھونک سے اڑا دیے تھے۔ اس توہین آمیز جسارت کی لعنت بھی فارس کی فضا میں منڈلا رہی تھی۔ رات بھر دونوں طرف سے زخمی اٹھائے جاتے رہے۔ مسلمان اپنے ساتھیوں کی لاشوں کو احترام سے اٹھاتے اور پیچھے لاتے تھے، فارسی اپنے خیموں اور لاشوں کو بیکار چیزوں کی طرح گھسیٹ گھسیٹ کر لے گئے تھے۔ اس روز کی لڑائی میں 10,000 سے کچھ زیادہ فارسی ہلاک ہوئے اور 2,000 مجاہدین شہید ہوئے تھے۔ فجر کی نماز کے بعد شہیدوں کا جنازہ پڑھایا گیا۔ نماز جنازہ قائم مقام سپہ سالار خالد بن ارطفہ نے پڑھائی۔ قبریں مجاہدین اور عورتوں نے مل کر کھودی تھیں۔ شہیدوں کو دفن کیا جا رہا تھا جب مدینہ سے چھوٹا سا ایک قافلہ آ گیا۔ یہ قافلہ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا پیغام لایا تھا۔ ان کے حکم کے مطابق تقریباً ہر روز سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص محض کی صورتحال لکھوا کر مدینہ بھیجتے تھے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کے جواب میں اپنی ہدایات بھیجتے تھے۔ ہدایات کا بر وقت پہنچنا ممکن نہیں تھا کیونکہ مدینہ سے قادسیہ کا فاصلہ 750 میل سے کچھ زیادہ تھا۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا پیغام آیا تو اس کے ساتھ 4 نہایت اعلیٰ نسل کے گھوڑے اور 4 بیش قیمت تلواریں تھیں۔ امیر المؤمنین نے پیغام میں ہدایات کے بعد لکھا تھا کہ یہ 4 گھوڑے اور 4 تلواریں ان مجاہدین کو انعام کے طور پر دی جائیں گی جو قادسیہ کی جنگ میں غیر معمولی شجاعت کا مظاہرہ کریں۔ مدینہ تک ابھی یہ پیغام نہیں پہنچا تھا کہ قادسیہ کی جنگ شروع ہو چکی ہے۔ یہ پیغام ابھی راستے میں ہی تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یقین تھا کہ جنگ ہوگی بلکہ شروع ہو چکی ہوگی، چنانچہ انہوں نے محسوس کیا کہ مجاہدین کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ذہن پر عراق کا محاذ سوار رہتا تھا۔ ان کی بے تابی کا یہ عالم تھا کہ فرصت نکال کر مدینہ سے نکل جاتے اور اس راستے پر جا کھڑے ہوتے جس راستے سے محاذ کے قاصد آیا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے یہ تحفے جنگ کی تیسری صبح قادسیہ پہنچے اور بالا خانے پر سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص کو پیش کر دیے گئے۔ سعد رضی اللہ عنہ نے قیقہ کو بلایا۔ اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں تھی
کہ قیقاع نے اپنی اسکیم اور ذاتی شجاعت سے جنگ کا پانسا پلٹ دیا تھا اور دشمن کو خلاف توقع بہت زیادہ نقصان پہنچایا تھا۔ قیقاع نے فارسیوں کو سب سے بڑا نقصان یہ پہنچایا تھا کہ بہمن یادویہ جیسا قیمتی جرنیل ذاتی مقابلے میں مار ڈالا تھا۔ اس سے رستم کی کمانڈ کمزور ہو گئی تھی۔ بہمن یادویہ تو رستم کا دستے راست تھا۔ ابن عمرو سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص نے قیقاع سے کہا، خدا کی قسم ایسا کوئی نہیں ملے گا جو بہادری سے نہ لڑا ہو، انعام تو سب کو اللہ دے گا، یہ امیر المؤمنین کا تحفہ ہے، اس کے مستحق تم ہوگے، لے جاؤ یہ تلواریں اور یہ گھوڑے، مجھ سے زیادہ مستحق موجود ہیں امیر لشکر۔ قیقاع نے کہا، نہ میں ان سے گھوڑا لوں گا نہ تلوار، یہ میں ابھی ان کے حوالے کر دیتا ہوں جو اس کے مستحق ہیں۔ علامہ شبلی نعمانی نے کچھ مستند حوالے دے کر لکھا ہے کہ قیقاع نے 4 تلواریں جمال بن مالک، ربیل بن عمرو، طلحہ بن خویلد اور عاصم بن عمرو تمیمی کو دے دیں اور گھوڑے قبیلہ یربو کے 4 بہت ہی بہادر مجاہدین کو دیے۔ ان چاروں کے نام کسی تاریخ میں نہیں ملتے۔ تیسرے دن کی ابتدا امیر المؤمنین کے تحفے سے ہوئی جو بڑا ہی اچھا اور متبرک شگون تھا۔ اس کے بعد ایک اور اچھا شگون سامنے آیا۔ خنسا عرب کی مشہور شاعرہ تھی۔ جب امیر المؤمنین کی طرف سے اعلان ہوا کہ عراق یعنی فارس کے محاذ کے لیے رضاکار مجاہدین کی ضرورت ہے تو خنسا نے اپنے 4 بیٹے پیش کر دیے تھے۔ اس کے 4 بیٹے تھے اور 4 جوان تھے۔ خنسا مرثیہ گو تھی۔ پچھلی صدی میں بیروت میں اس کا دیوان چھپا تھا۔ اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد اسلام قبول کیا تھا اور مدینہ پہلی بار اس وقت آئی تھی جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ تھے۔ اس نے اپنے 4 بیٹوں کو آتش پرستوں کے خلاف جانے والے مجاہدین کے لشکر میں شامل کر دیا اور خود بھی ان کے ساتھ محاذ پر چلی گئی۔ جنگ کے تیسرے دن صبح کے وقت نماز جنازہ کے بعد مجاہدین لڑنے کے لیے صف بندی کرنے لگے تو خنسا گھوڑے پر سوار سامنے آ گئی۔ میرے 4 بیٹے میرے سامنے آ جائیں، خنسا نے بلند آواز سے کہا۔ اس کے 4 بیٹے اس کے سامنے جا کھڑے ہوئے۔ مجاہدین خاموش ہو گئے اور دیکھنے لگے کہ عرب کی یہ عظیم مرثیہ گو اپنے بیٹوں سے کیا کہتی ہے۔ اس نے جو کہا وہ اتنا بلند آواز سے کہا کہ پورے لشکر نے نہیں تو اس دستے کے ہر مجاہد نے ضرور سنا جس میں اس کے بیٹے تھے۔ اس کے الفاظ بزبان عربی تاریخ میں موجود ہیں۔ میرے عزیز بیٹو، خنسا نے کہا، تم اپنے ملک پر بوجھ نہیں تھے، نہ قحط پڑ گیا تھا، پھر بھی تم اپنی ضعیف العمر ماں کو یہاں لے آئے اور فارس کے دروازے پر ڈال دیا۔ خدا کی قسم جس طرح تم ایک ماں کی اولاد ہو اسی طرح تمہارا باپ بھی ایک ہی ہے۔ میں نے تمہارے باپ سے بددیانتی نہیں کی، نہ تمہارے ماموں کو بدنام کیا ہے۔ جاؤ اور آخری سانس تک لڑو۔ 4 بیٹوں نے تکبیر کا نعرہ لگایا۔ اے ماں، ایک بھائی نے کہا، ہم بھی اپنے باپ کی روح سے بددیانتی نہیں کریں گے، نہ اپنے ماموں کو بدنام کریں گے، نہ تجھے شرمسار ہونے دیں گے۔ بیٹے اپنے دستے میں شامل ہونے کے لیے چلے گئے۔ یا اللہ، ماں نے ہاتھ پھیلا کر دعا کی، میرے بیٹوں کو بچا لینا۔ میدان میں دونوں طرف صف بندی ہو گئی تھی۔ اس روز فارسیوں کی ترتیب بالکل بدلی ہوئی تھی۔ ان کا ہر دستہ چاق و چوبند نظر آتا تھا۔ اس نے یزدگرد کا ذاتی دستہ اپنی کمان میں رکھ لیا تھا۔ فارسیوں کا جوش بتا رہا تھا کہ آج وہ مسلمانوں کو فیصلہ کن شکست دینے پر تلے ہوئے ہیں۔ پہلے دن کی لڑائی میں مجاہدین نے ہاتھیوں کو یوں بھگایا تھا کہ ان کے ہودوں کی رسیاں کاٹ دی تھیں اور ہودے نیچے گرا دیے تھے اور ان کے سواروں کو ہلاک کر دیا تھا۔ محاوتوں کو بھی مار ڈالا تھا جس سے ہاتھی بے قابو ہو گئے اور اپنی ہی فوج کی صفیں درہم برہم کرنے لگے تھے۔ مجاہدین نے چند ہاتھیوں کو زخمی بھی کر دیا۔ ہاتھی زخمی نہ ہوتے تو بھی محاوتوں کے بغیر وہ بیکار تھے۔ دوسرے دن ہاتھی ہودوں کی مرمت کے لیے میدان میں نہ لائے گئے۔ تیسرے دن پہلے سے کچھ زیادہ ہاتھی میدان میں لائے گئے، لیکن اس ترتیب میں نہیں جس ترتیب میں وہ پہلے دن لائے گئے تھے۔ اب انہیں ایک دوسرے سے دور دور رکھا گیا تھا اور ہر ہاتھی کے دائیں اور بائیں گھڑ سوار تھے۔ یہ ہاتھیوں کی حفاظت کا انتظام تھا۔ ہاتھیوں کا استعمال یہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ دشمن کے سپاہیوں کو رونتے پھرتے، بلکہ ہاتھیوں کو آج کل کے ٹینکوں کی طرح استعمال کیا جاتا تھا۔ ان کے ہودوں میں 4-4 5-5 تیر انداز اور برچھی باز بیٹھے ہوئے ہوتے تھے۔ ہاتھی میدان جنگ میں بھاگتے دوڑتے تھے اور ان کے ہودوں کے سوار دشمن پر تیر اور برچیاں برساتے تھے۔ گزشتہ رات سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص سالانوں کو اگلے روز کی لڑائی کے متعلق ہدایات دے رہے تھے۔ قیقاع بن عمرو اور ہاشم بن عتبہ نے اپنا ایک الگ پلان پیش کیا تھا جو سعد رضی اللہ عنہ نے منظور کر لیا تھا۔ یہ ایک دھوکہ تھا جو دشمن کو دینا تھا۔ دستور کے مطابق جنگ شروع ہونے سے پہلے ذاتی مقابلے ہونے تھے۔ فارسیوں کی طرف سے ایک قوی ہیکل پہلوان آگے آ گیا۔ وہ سوار نہیں تھا، پیدل آ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں خنجر تھا۔ توقع تھی کہ مسلمانوں کی طرف سے بھی کوئی ایسا ہی پہلوان اس کے مقابلے کے لیے نکلے گا، لیکن ادھر سے ایک دبلا پتلا اور لاغر سا مجاہد آگے گیا۔ یوں لگتا تھا جیسے پہلوان کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہو۔ اس مجاہد کے مقابلے میں فارسی پہلوان دیو لگتا تھا۔ فارسیوں کی صفوں سے قہقہا بلند ہوا۔ مجاہد پہلوان کے قریب پہنچا تو پہلوان نے خنجر اپنے کمر بند میں اڑس لیا اور مجاہد کی بغلوں میں ہاتھ رکھ کر اسے اوپر اٹھا لیا، پھر اسے ایسا پٹخا کہ مجاہد منہ کے بل گرا۔
پہلوان اوپر کو اسی طرح اچھلا کہ اس نے گرے ہوئے مجاہد پر گرنا تھا۔ اس کا وزن اتنا زیادہ تھا کہ مجاہد کا کچومر نکل جانا تھا، لیکن مجاہد تیزی سے ایک پہلو کی طرف لڑک گیا اور پہلوان زمین پر گرا۔ مجاہد پھرتی سے اٹھا اور خنجر نکال لیا۔ پہلوان تیزی سے نہیں اٹھ سکتا تھا۔ مجاہد نے خنجر اس کی پیٹھ میں اتار دیا، ایک ہی بار نہیں 3 بار۔ وہ آخر پہلوان تھا، اتنی جلدی نہیں مر سکتا تھا۔ اس نے خنجر نکالا، لیکن مجاہد کا خنجر اس کے دل میں اتر چکا تھا۔ پہلوان کے ہاتھ سے خنجر گر پڑا اور وہ آگے کو جھکا۔ مجاہد نے اس کا خنجر اٹھا کر بڑی زور سے اس کی پیٹھ میں مارا اور خنجر وہیں رہنے دیا۔ پہلوان گرا، پھر اٹھ نہ سکا۔ ختم کرو یہ مقابلے، رستم کی آواز گرجی۔ حملہ کرو، 2 ہاتھی دائیں 2 بائیں سے آگے جاؤ، گھڑ سوار ہاتھیوں کا گھیرا ٹوٹنے نہ دیں۔ فارسیوں کے پیادہ دستے آگے بڑھے، ادھر سے مجاہدین آگے کو چلے۔ ابھی دونوں طرف کے پیادے ایک دوسرے کے قریب پہنچے ہی تھے کہ مجاہدین کے دائیں پہلو کی طرف کچھ دور پیچھے سے بہت سے گھڑ سوار سرپٹ گھوڑے دوڑاتے آئے۔ مدد آ گئی۔ مجاہدین کے لشکر سے نعرے گرجنے لگے، کمک آ گئی، اللہ اکبر، عمر نے مدد بھیج دی ہے۔ یہ دھوکہ پہلے سے طے شدہ تھا۔ یہ 100 سوار تھے جو ان سواروں میں سے تھے جنہیں قیقاع اور ہاشم بن عتبہ نے جنگل میں لے جا کر چھپا دیا تھا۔ طے یہ تھا کہ ادھر سے گھوڑے آئیں گے اور لشکر نعرے لگائے گا کہ کمک آ گئی ہے۔ مقصد یہ تھا کہ فارسی فوج پر نفسیاتی اثر ڈال کر اس کا حملہ توڑا جائے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ فارسیوں پر اس دھوکے کا اثر تو ہوا، لیکن ان کے جرنیلوں نے اپنی فوج کو یہ کہہ کر اثر زائل کر دیا کہ مسلمان جتنی بھی کمک لے آئیں وہ ہماری فوج جتنی فوج نہیں لا سکتے۔ شہنشاہ اپنا ذاتی حفاظتی دستہ پہلے ہی کمک کے طور پر ہمیں دے چکے ہیں۔ ان 100 سواروں کے ساتھ قیقاع کو ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کے بجائے قیس بن حبیرہ ان کے ساتھ تھا۔ قیقاع میدان جنگ سے پیچھے ایک اور کام میں مصروف تھا۔ لشکر کے ساتھ اونٹ بھی ہوتے تھے جنہیں بار برداری کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ قیقاع نے 50 سے کچھ زیادہ اونٹ منگوا لیے۔ بعض مورخین نے اونٹوں کی تعداد 100 لکھی ہے۔ قیقاع نے عورتوں کو بلا لیا تھا۔ اس نے پرانے کپڑے اور خیمے اکٹھے کر لیے اور عورتوں سے سلائی شروع کرا دی۔ اس نے اونٹوں پر ڈالنے کے لیے برقع نما غلاف تیار کرائے۔ ان ڈھیلے ڈالے اور بہت بڑے غلافوں کو تاریخ نویسوں نے جھول لکھا ہے۔ یہ بڑی تیزی سے تیار کیے گئے۔ اونٹوں پر ایک ایک غلاف چڑھا کر اس کے اندر ایک ایک سوار بٹھا دیا گیا۔ اونٹوں کی گردنیں اور سب کچھ غلافوں میں ڈھکا ہوا تھا۔ شتر سواروں کے دیکھنے کے لیے غلافوں میں آنکھوں کے آگے سوراخ کیے گئے تھے۔ ذہانت اور دانش مندی جو عربوں میں تھی وہ کسی اور قوم میں کم ہی پائی جاتی تھی۔ یہ کام قیقاع کے دماغ کی اختراع تھی، یہ کسی عربی کے ہی دماغ میں آ سکتی تھی۔ اس دھوکے نے میدان جنگ میں مجاہدین کا کام آسان کر دیا۔ ادھر سے جو 100 گھڑ سوار مجاہدین سرپٹ گھوڑے دوڑاتے آ رہے تھے، انہوں نے ان پیادہ دستوں پر حملہ کر دیا جو رستم نے آگے بڑھائے تھے، لیکن سوار رکے نہیں۔ وہ پیادہ فارسیوں کو کاٹتے اور انہیں درہم برہم کرتے آگے نکل گئے۔ انہوں نے رک کر نہیں لڑنا تھا۔ ہاتھیوں کو آگے لے جاؤ، رستم کی آواز گرجی۔ گھڑ سوار ہاتھیوں کو اپنے گھیرے میں رکھیں، اتنے تیر اور برشیاں برساؤ کہ ایک بھی عربی زندہ نہ رہے۔ 2 ہاتھی دائیں سے اور 2 بائیں سے چلے آ رہے تھے۔ فیل سواروں نے ہودوں سے مسلمانوں پر تیر اندازی شروع کر دی، جس سے مسلمانوں میں ابتری پھیلتی جا رہی تھی۔ قیقاع نے غلافوں میں لپٹے ہوئے اونٹوں کو آگے بڑھا دیا۔ اس نے ان کے سواروں کو ہدایات دے رکھی تھی۔ اونٹ بکھر گئے اور ہاتھیوں کی طرف گئے۔ ہاتھیوں کے محافظ گھڑ سواروں نے گھوڑے اونٹوں کی طرف موڑے۔ سواروں نے تو دیکھ لیا تھا کہ غلافوں کے اندر اونٹ ہیں، لیکن گھوڑوں اور ہاتھیوں میں اتنی عقل نہیں تھی کہ وہ سمجھ سکتے کہ یہ کیا ہے۔ ایسا ہیبت ناک جانور انہوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ان کے لیے یہ بھوت اور دیو تھے۔ گھوڑے بدک بدک کر پیچھے ہٹنے اور ادھر ادھر ہونے لگے۔ ہاتھیوں کے گرد انہوں نے جو حصار باندھ رکھا تھا وہ ٹوٹ گیا۔ شتر سوار اونٹوں کو ہاتھیوں کے سامنے لائے تو ہاتھی بھی چنگاڑتے ہوئے پیچھے کو بھاگے۔ گھوڑے سواروں کے اور ہاتھی مہاوتوں کے قابو سے نکل گئے۔ رستم اس روز خاصا آگے آ کر حکم دے رہا تھا۔ اس نے مسلمانوں کا یہ تماشا دیکھا تو اس نے بڑے غصے سے حکم دیا کہ سوار دستے کو آگے بڑھایا جائے۔ سوار دستے تیار تھے۔ حکم ملتے ہی گھوڑے سرپٹ دوڑے۔ ادھر مجاہدین کا سوار دستہ آگے بڑھا۔ قیقاع نے اونٹوں کو آگے کر دیا۔ فارسیوں کے گھوڑے ڈر ڈر کر ادھر ادھر ہونے لگے۔ مت ڈرو، رستم چلا رہا تھا، یہ اونٹ ہیں، ان پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں۔ ایک تو ہزاروں گھوڑوں کے دوڑنے کے شور میں رستم کی آواز سواروں تک نہیں پہنچ رہی تھی، دوسری دشواری یہ کہ گھوڑے رستم کی زبان نہیں سمجھتے تھے۔ اب جنگل میں سے چھپے ہوئے کم و بیش 500 گھڑ سوار نکلے۔ ان کی قیادت سالار ہاشم بن عتبہ کر رہے تھے۔ مجاہدین کے لشکر نے ایک بار پھر نعرے لگانے شروع کر دیے، کمک آ گئی، مدد آ گئی۔ کوئی کمک اور کوئی مدد نہیں آئی تھی۔ یہ بھی ایک دھوکہ تھا جو دشمن کو دیا جا رہا تھا۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا
اللہ نگہبان۔